وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول فصل وما هو بالهزل وقال الله تعالى في القرآن المجيد يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا حضرات گرامی سامعین محترم، انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں پھر اپنی روح ڈالی اور انسان کی بہت ہی خوبصورت تصویر کشی کی اور پھر اس کے لیے ایک کائنات بسائی، ایک جہان بسایا اور اس کائنات میں اور اس جہان میں انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور پھر انسان کو زندگی دی، ایک ایک سانس انتہائی قیمتی، ایک ایک لمحہ انتہائی قیمت والا انسان کو عطا کیا۔ اللہ خالق کائنات نے انسان کی تخلیق کا مقصد جو بیان کیا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے بندگی کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے، اور بندگی اور عبادت یہ ہے کہ انسان ہر لمحے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے تو انسان کا ہر ایک لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ انسان کے شب و روز، انسان کے لیل و نہار سب عبادت لکھے جاتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلاتا ہے۔ حضرات گرامی، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ انسان انتہائی اپنے بارے میں غیر سنجیدہ ہے اور بڑی غیر سنجیدگی کی زندگی گزار رہا ہے، بڑی لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، اور ہر ایک انسان اپنی زندگی کے مختلف مرحلے میں ہے۔ کوئی اپنی آدھی زندگی گزار چکا ہے، کوئی تقریباً اپنی ساری زندگی گزار چکا ہے، کسی کو موت کی خبر نہیں کہ موت اسے کب آنے والی ہے اور موت فیصلہ کرے گی کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ خالق کائنات ہم سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، وہ مطالبہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس دنیا میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، شعور کے ساتھ گزارے۔ یہ نہیں کہ اپنی ساری زندگی ہر کام کے اندر لاپرواہی اختیار کرے، غیر سنجیدہ اس کا رویہ ہو، لا ابالی پن ہو، کھیل تماشا انسان اپنی زندگی کو سمجھے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ جو کتاب نظام حیات ہے، جو کتاب زندگی ہے، اس کی ایک ایک آیت جو ہے قول فیصل ہے، اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں اور یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں۔ حضرات گرامی، دوسرے مقام پہ اللہ خالق کائنات نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر ایک حکم کو سنجیدگی کے ساتھ لو اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اللہ خالق کائنات نے انسان کو کتنی قیمتی زندگی دی ہے۔ ایک سانس اور ایک لمحے کی زندگی کے لیے جو انسان لوازمات استعمال کرتا ہے اس کائنات میں اللہ کے دیے ہوئے، وہ اتنے مہنگے ہیں، اگر انسان کو زندگی کی سانسیں خریدنی پڑ جائیں تو انسان کے پاس سرمایہ ختم ہو جائے اور انسان چند لمحے جو نا وہ اپنی زندگی خرید نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، اللہ خالق کائنات نے انسان سے جو کہا ہے کہ تو اپنی زندگی شعوری طور پہ گزار، سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی گزار، اگر انسان اپنی زندگی کے بارے میں غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے اور شعوری طور پہ زندگی نہیں گزارتا، اس کو کھیل تماشا سمجھتا ہے اور ہمیشہ تفریح کے اندر، مذاق کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنے معاملات کو سنجیدہ نہیں لیتا، تو حضرات گرامی اسے حزل کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بالحزل، یہ کتاب کوئی قرآن مجید یہ کھیل تماشا نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں، یہ کوئی غیر سنجیدہ اس کے اندر باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی جو نا اٹل حقیقتیں ہیں اس قرآن مجید کی، اور یہ کائنات بھی بڑی اٹل حقیقت ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ایک مختصر لمحے کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو اس میں سنجیدہ نہیں بناتا تو حضرات گرامی انسان جو ہے وہ نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، نسیان کی طرف چلا جاتا ہے، بھول چوک کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کے اندر استقلال اور عزم جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ اللہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی عہد و پیمان لیا تھا اس سے پہلے، لیکن وہ بھول چکے، وہ بھول گئے۔ انہوں نے جنت میں جا کر اللہ رب العزت کے احکامات کی حقیقت کو نہیں سمجھا کہ کیسے اللہ خالق کائنات نے جس درخت کے قریب جانے سے روکا ہے اس حکم کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ خالق کائنات فرماتے فنسیا، وہ بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کے لیے جو نا وہ پختہ ارادہ، پختہ عزم نہیں پایا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھول گئی، اور بسا اوقات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ہوتا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، اس وقت بھی انسان غیر سنجیدہ ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو شعوری طور پہ گزارنے کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ قبر کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کو کھیل تماشا سمجھنا اور لاابالی پن، غیر شعوری زندگی، غیر سنجیدہ زندگی، یہ منافقین کی زندگی ہوتی، مومنوں کی زندگی جو ہے غیر سنجیدہ نہیں ہوتی، وہ بلکہ انتہائی شعور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ التوبہ میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا یہ رویہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، عقائد کے ساتھ، معاملات کے ساتھ تمہارا یہ رویہ جو غیر سنجیدہ ہے یہ کیوں ہے، آگے سے وہ جواب دیتے ہیں لَيَقُولَنَّ انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بھائی کھیل تماشا کرتے ہیں، ہم تو بھائی کھیل تماشا کرتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ کی ذات تمہیں ملی تھی، اللہ کی آیات تمہیں ملی تھی، اللہ کے پیغمبر ملے تھے جن کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ اور قرآن مجید نے اس کے بعد فرمایا کہ تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ حضرات گرامی، جو آدمی غیر سنجیدہ زندگی گزارتا ہے، غیر شعوری زندگی گزارتا ہے، زندگی کو کھیل تماشا سمجھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ خالق کائنات نے منافقین کے بارے میں کہ نماز کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، نماز کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی ڈھیلے، انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم بھی جو نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ نمازوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، معاملات میں لوگوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا،
وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی کے ساتھ معاہدہ کرے گا تو دھوکہ دے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ جو وہ نکالتا ہے، ہذیان بکتا ہے، گالی گلوچ نکالتا ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ وہ منافق جس نے اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اپنے آپ کے دنیا میں آنے کے مقاصد کو اس نے نہیں جانچا، اس کا رویہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ ہے، اس کا اللہ کے فرشتوں کے ساتھ رویہ یہ ہے، قرآن مجید کی آیات کے ساتھ یہ ہے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ یہ ہے، نماز کے ساتھ یہ رویہ ہے، اور پھر پبلک میں معاشرے کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب عہد معاہدہ کرے گا تو دھوکہ دے گا، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، جب کسی سے جھگڑا ہوگا تو ہذیان اور گالیاں بکے گا۔ یہ اس آدمی کا رویہ ہے معاشرے کے ساتھ جس نے اپنے آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ان کے مقابلے میں جو مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ انتہائی سنجیدہ زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہے کہ میرے مالک نے جو مجھے زندگی دی ہے وہ بڑی قیمتی زندگی دی ہے، اور پھر جب موت آئے گی نا انسان کو، اس وقت انسان تمنا کرے گا مالک ایک لمحے کے لیے مجھے مہلت دے دے، رب ارجعون، مالک مجھے واپس کر دے، لوٹا دے، اپنا فیصلہ ایک دفعہ واپس لے لے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کاش کہ میں جو میری کمی کوتاہی رہ گئی تھی نا دنیا میں پوری کر کے آتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ، یہ ایک بس بات تو کر رہا ہے جس کا تو کہنے والا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تمہیں اس پردے کی اوٹ میں چلے جانا ہے، اور وہ پردے کی جو اوٹ ہے وہ کب تک ہے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب لوگوں کو قیامت کے دن تک اٹھایا نہیں جاتا۔ اللہ حکم۔ حضرات گرامی، جو اہل ایمان ہیں، اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اہل ایمان ہیں وہ امانتوں کا انتہائی خیال کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کی انتہائی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں، نمازوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اہل ایمان کا رویہ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو انتہائی سنجیدہ لیا ہے، اللہ کے احکامات کو بھی انتہائی سنجیدہ لیا ہے، اور پھر معاشرے کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے، خیر کی بات کہے، یا پھر خاموش رہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کا استعمال بھی اللہ کی مرضی سے کرے، اپنی زبان کا استعمال بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ کرے، اور فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہارے پاس نالج اور علم ہی نہیں ہے تمہارے پاس، ایسے جہالت پر مبنی باتیں نہ کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تمہاری سماعت، تمہارے کان اور تمہاری نگاہیں، تمہارا دل، یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی ایسے ہی باتیں کی جاتا ہے، ایسی ہی باتیں کی جاتا ہے، سوچتا نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا مذاق پہ مذاق اور نئی نئی باتیں اس کو سوچتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا یری بها باسا، ایک انسان ایسے ہی لا ابالی پن میں، بے پرواہی کے اندر، انجانے میں کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا نکال دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، یہوی بہا 70 خریفا فی النار، کہ ایک بلندی سے ہم اونچے پہاڑ پہ کھڑے ہو جائے نا، وہاں سے ایک پتھر پھینکے نا، وہ چند منٹ کے بعد وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ یہ شخص، اس نے ایک کلمے کی بنیاد پہ، جو اس نے اللہ کی ناراضگی کا کلمہ بے پرواہی میں اپنی زبان سے نکالا ہے، یہ جہنم میں کتنا گہرائی میں گرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 خریفا، 70 سال جو ہے نا یہ گرتا رہے گا، پھر جا کر جہنم میں گرے گا۔ ایک کلمہ، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ زبان اللہ نے بس بولنے کے لیے، ٹر کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی، زبان دی ہے
اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جس ذات نے یہ زبان دی ہے اس نے یہ تقاضا کیا ہے تیری زبان بھی جو نا اگر استعمال ہو تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہو. ہر چیز کی وضاحت فرما دی شریعت نے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے, بلائی کا کلمہ اپنی زبان سے نکالے یا خاموش رہے. ایسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو. مذاق میں انسان ایسی باتیں کر دے. اور ایک روایت میں آتا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ اللہ خالق, انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے ایسا کلمہ نکل چکا ہے, لیکن اللہ کے ہاں انتہائی انسان اللہ کے غضب کا نشانہ بن چکا ہوتا ہے. اللہ خالق کائنات قیامت کے دن تک اس پہ لعنتیں کرتے رہتے ہیں اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی. انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں اللہ رب العزت کا کتنا ناپسندیدہ انسان بن چکا ہوں. اللہ اکبر. حضرات گرامی, انسان نے اگر سنجیدہ زندگی گزارنی ہے شعوری طور پہ تو سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ہر ایک کیے ہوئے عمل کا جواب انسان نے دینا ہے, کسی اور نے نہیں. اس کی قبر میں بس اسی نے جانا ہے, منکر نکیر کے سوالوں کا جواب اسی نے دینا ہے, کسی اور نے نہیں دینا. اللہ اکبر. اللہ خالق علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. لوگوں کے سامنے انسان جتنے مرضی عذر بہانے جناب پیش کر کے اپنی جان چھڑا لے, لیکن حقائق سے کبھی جناب وہ پھر نہیں سکتا. انسان اللہ کے سامنے جو نا اپنے آپ کو بہانوں سے بچا نہیں سکے گا. انسان اپنی ذات پہ بہت گہری نظر رکھنے والا ہے, بہت اپنی ذات کے بارے میں بصیرت پر ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ بھی انسان اپنے ذہن میں بات رکھ لے, اللہ کے قرآن کا فیصلہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا انہ لقول فصل, یہ قرآن مجید کا ایک اٹل فیصلہ ہے. ہر ایک آیت, ہر ایک حکم, اللہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینا. جو انسان نے کمایا نا, جو کام کیا نا, اس کے بدلے انسان کو گروی رکھ دیا گیا. اپنے کیے گا اس کو جواب دینا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو اپنے بیوی بچوں سے پہلے, دوستوں احباب سے پہلے, سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے کہ میری ذات جو نا, جن کے پیچھے میں یہ باتیں کر رہا ہوں, جن کے پیچھے میں نے اپنی زندگی کی یہ ڈگر اختیار کی ہوئی ہے, جن کے پیچھے میں نے حلال و حرام کے ذرائع کو میں نے نظر انداز کیا ہوا ہے. حضرات گرامی, وہ تو بعد میں آئیں گے, ٹھیک ہے, وہ تو انسان پہ, انسان کے بدن کے کپڑے بھی نہیں چھوڑیں گے. انسان کے ساتھ جو نا وہ جو 2 چادریں لے کر اس کو دفنا دیں گے اور 1 روپیہ بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا. انسان نے سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. تو سب سے زیادہ انسان کو سنجیدہ اپنی ذات کے بارے میں ہونا چاہیے. نمبر 2, اپنے اہل و عیال جو انسان کے سب سے زیادہ قریبی ہیں. اللہ اکبر. انسان جو ہے اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای مرتہنۃ بکسبھا, کہ انسان جو کماتا ہے اس کے بدلے انسان کو گروی رکھ دیا گیا ہے. ای ماخوذۃ بعملھا, انسان کے اعمال کا مواخذہ انسان سے لیا جائے گا, پکڑ انسان کی ہوگی. اما خلصھا و اما اوبکھا, یا تو انسان کے اعمال اس کو کیا کریں گے, خلاصی دلا دیں گے, یا انسان کے اعمال اس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. اللہ اکبر. حضرات گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم, جس اولاد کے پیچھے انسان نے اپنے لیے جناب وہ حلال ذرائع اور حرام ذرائع کو نظر انداز کیا ہوا ہے, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں, جہاں سے پیسہ آئے, جن ذرائع سے آئے, جیسے آئے, انسان اس کی طرف لپکتا ہے, اسے جناب وہ تلاش کرتا ہے, لیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں نا, ان کے قدموں کو جکڑ دیا جائے گا. لا تزول, ہل نہیں پائیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا. سب سے پہلا جواب جو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے انسان کی عمر کے بارے میں, انسان کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان عمرہ فیما افنا, ساری زندگی کہاں پہ لگا کر آیا ہے. وان شبابہ فیما ابلا, اپنی جوانی کو کن کاموں میں بسیدہ کر کے آیا ہے. اور فرمایا وان مالہ, مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. من این اکتسبا,
کمایا کہاں سے تھا، کن ذرائع سے کمایا تھا، وَأَيْنَ أَنفَقَ اور خرچ کہاں پر کیا تھا، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَ بِهِ اور پھر علم کے بارے میں، نالج کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا، تیرے پاس اس بات کا علم تھا لیکن تیرا عمل کہاں گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جناب وہ انسان سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سنجیدہ ہو، پھر اپنے اہل و عیال کے بارے میں، پھر جو ہے اپنے عزیز و اقارب پاس بیٹھنے والوں کے بارے میں، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی پہ احسان کرے۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو عزت اور تکریم کے ساتھ اس کے ساتھ اپنے تعلقات جو نا وہ استوار کرے، عزت اور تکریم کے ساتھ اس کو عزت دے، اس کو تکریم دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مہمان کے بارے میں فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو سب سے پہلے انسان کی ذات، پھر اس کے اہل و عیال، پھر اس کے پڑوسی اور قرابت دار۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، عقائد کے بعد سب سے زیادہ جو ذمہ داری انسان کے اوپر لاگو ہوتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ انسان اللہ کی عبادت میں انسان سنجیدہ ہو، اللہ کی عبادت میں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کے پاس ڈھیروں مصروفیت ہو، بہت کٹھن اس کی ذمہ داری ہو جنم معاش کی، اور بڑی مصروفیت کی اس کی زندگی ہو، لیکن عبادات کو اگر اولین ترجیح نہیں دیتا، حضرات گرامی، اس نے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے؟ ایک گھرداری والی جو خاتون ہوتی ہے، اس نے جناب وہ کپڑے بھی اس نے دھونے ہوتے ہیں، اس نے گھر کی صفائی بھی کرنی ہوتی ہے، کھانا بھی پکانا ہوتا ہے، بچوں کو بھی اس نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو نصیحت فرمائی، جب وہ ایک خادم کی جناب سوال کرنے کے لیے مجھے کوئی خادم دے دیے جائے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے ادی فریضۃ ربک، جو تیرے رب نے تیرے اوپر فرض چیزیں لاگو کی ہیں نا، ان کو سب سے پہلے ادا کر، وہ سب سے پہلی ترجیح میں اس کو ادا کر، وَعْمِلِي عَمَلَ أَهْلِكِ کی، اور اس کے بعد اپنے گھر کے کام کاج کیا کر۔ تو حضرات گرامی، ہماری جتنی مرضی مصروفیت ہو، تو سب سے پہلی ترجیح سنجیدگی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، وہ اللہ کی عبادات ہیں، اس کو بجا لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے۔ انسان کو دنیا جو دی گئی ہے نا، یہ آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں کہ انسان جناب وہ سیر و تفریح میں زندگی گزار دے، مذاق کے اندر زندگی گزار دے، غیر سنجیدہ زندگی گزار دے، نہ رات دیکھے نہ دن دیکھے، بلکہ جو نا انسان ہر لمحے کھیل تماشے میں رہے اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ حضرات گرامی، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں وقت کی قدر و قیمت کے بارے میں، فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسانیت ساری کی ساری خسارے میں جا رہی ہے، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اگر یہ 5 چیزیں تمہارے پاس ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ فرمایا شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ بڑھاپے سے پہلے، صحتک قبل مرضک، اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو بیماری سے پہلے، اپنی تونگری اور دولت سے فائدہ اٹھا لو فقر سے پہلے، اپنی فراغت سے فائدہ اٹھا لو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور آخر میں فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو اپنی موت سے پہلے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو سنجیدہ زندگی اور شعوری طور پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔